یہ کہانی ہے سعودی عربیہ کے ایک شخص کی جو گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ اس کی 90 سال کی بوڑھی ماں تھی جو اس کے لیے کائنات تھی۔ اپنے ماں سے بے شمار محبت کیا کرتا تھا اور رات دن اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، دیکھ بھال کیا کرتا تھا، اور ماں بھی اپنے بیٹے سے بہت زیادہ خوش تھی۔ اور ماں صبح شام اپنے بیٹے کو دعائیں دیا کرتی تھی، اور بیٹا اپنی ماں کی خدمت کو سکون اور آخرت کا اچھا گھر سمجھتا تھا۔ آخرکار سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ دوسرا بیٹا جو شہر میں رہتا تھا وہ اپنی ماں کو لینے کے لیے آ گیا، اور غریب جو بھائی ہوتا ہے، جو غریب ماں کا بیٹا ہوتا ہے، اس سے مالدار بھائی ڈیمانڈ کرنے لگتا ہے، مطالبہ کرنے لگتا ہے کہ میرے بھائی اتنے دنوں تک تو نے ماں کی خدمت کی ہے، اب میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا اور وہاں اپنی ماں کی خدمت کروں گا اور اپنے پاس رکھوں گا۔ بھائی نے پہلے سمجھایا، اچھی طرح سے اس کو بتایا کہ میرے بھائی میں ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، کہ ماں کو میرے حوالے کر دو، ماں کو میرے پاس ہی رہنے دو۔ آخرکار اس پہ پنچایت بیٹھایا گیا، پنچایت بلائی گئی، اور پنچایت بلانے کے بعد بھی اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا۔ یہ معاملہ کورٹ تک پہنچ گیا۔ کورٹ میں پہنچنے کے بعد جج صاحب نے سوچا کہ آخرکار کیوں نہ ماں کو بلا لیا جائے اور ماں سے ہی پوچھ لیا جائے کہ آخرکار ماں کس بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ ماں سے پوچھا جاتا ہے کہ بوڑھی ماں یہ بتا کہ آخرکار تو کس بیٹے کے پاس رہنا چاہتی ہے، کس بیٹے کے پاس تمہیں رہنے میں اچھا محسوس ہوگا۔ بوڑھی ماں رونے لگتی ہے اور اپنی آنچل کو اٹھاتی ہے، اپنے آنکھ کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے جج صاحب میرے دونوں بیٹے ہیرے موتی کی طرح ہیں، دونوں بیٹے میرے لیے لال ہیں، دونوں بیٹے میرے دونوں آنکھیں ہیں، میں دونوں بیٹے سے محبت بے شمار کرتی ہوں، میں دونوں بیٹوں کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ جج صاحب کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، دونوں بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں بیٹے آپس میں ایک دوسرے کے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخرکار دونوں بیٹے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس رہیں، آپ کس کے پاس رہنا چاہتی ہیں؟ ماں کہتی ہے کہ جج صاحب دونوں بیٹے میرے نظر میں برابر ہیں۔ آخرکار جج صاحب سوچتے ہیں کہ جو گاؤں میں بیٹا رہتا ہے، یہ بیٹا غریب ہو گیا ہے، لاچار ہے، معذور ہے، اس کے پاس اتنا انکم نہیں ہے، لیکن جو بیٹا شہر میں رہتا ہے یہ مالدار ہے، اور ماں پہلے سے بھی گاؤں والے بیٹے کے پاس رہ چکی ہے، کیوں نہیں جو شہر میں رہا ہے اس بیٹے کے پاس اس ماں کو بھیج دیا جائے۔ ماں کو آخرکار فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کہ آپ کو شہر والے بیٹے کے ساتھ رہنا۔ جو گاؤں میں بیٹا رہتا ہے وہ رونے لگتا ہے، آہو فغا کرنے لگتا ہے، چیخ پکار کرنے لگتا ہے، ان کی آواز پورے کورٹ میں گونجنے لگتی ہے۔ جو کورٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تمام کے تمام رونے لگتے ہیں۔ آخرکار جج صاحب یہ مومنٹ دیکھ کر وہ بھی برداشت نہیں کر پاتے ہیں، وہ بھی رونے لگتے ہیں، کرسی سے اٹھتے ہیں، جو غریب بیٹا ہوتا ہے اس کو سینے سے لگاتے ہیں، لگانے کے بعد اس کو دلاسا دیتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، اتنے دنوں تک ماں تمہارے پاس رہی ہے، اب شہر میں جو بیٹا رہتا ہے اس کے پاس جانے دو۔ آخرکار بیٹا جو غریب ہوتا ہے وہ مان جاتا ہے اور ماں کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے، وہاں سے نکلنا چاہتا ہے کہ جو شہر میں بیٹا رہتا ہے وہ بھی گڑگڑانے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، چیخ پکار کرنے لگتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آخرکار سنے وہ لوگ جو اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس اور اپنے سے الگ کر دیتے ہیں، لیکن ان کو اس بات سے سیکھنا چاہیے کہ یہ دونوں بھائی اپنے ماں سے کتنا محبت کیا کرتے تھے، کہ ایک دوسرے کے پاس چھوڑنے سے عاجز رہتے تھے، کتراتے تھے کہ میری ماں ہے، میری ماں ہے، اور اپنی ماں سے بے شمار محبت کیا کرتے تھے۔